یہ یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر اس کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں، یہ بیان بھی سنتے ہیں، یہ بیان بھی سنتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ علم صحیح بہت ضروری ہے. اب صرف علم کہنا کافی نہیں، علم صحیح کہنا پڑے گا. اس لیے کہ علم کے اتنے دروازے کھل گئے ہیں اور اس میں اکثر علم غیر صحیح کے دروازے ہیں. اس لیے ہر چیز کو پڑھو مت، ہر چیز کو سنو مت، جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ کس عقیدے کا ہے، صحیح العقیدہ ہے یا نہیں، اور اہل سنت والجماعت سے تعلق اس کا ہے یا نہیں، اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند کی تعلیمات کے مطابق اس کی تعلیمات ہے یا نہیں، اس وقت تک کسی کی چیز کو پڑھو بھی مت اور کسی کی چیز کو سنو بھی مت. اس لیے کہ کس وقت دل پر یہ اثر کر جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. جیسے بری صحبت کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح فسق و فجور کا بھی اثر ہوتا ہے، غلط عقائد کا بھی اثر ہوتا ہے. اور ایسی صحبت میں جب بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے غلط نظریات والی بات جب سنتے ہیں تو اس کی صحبت کی وجہ سے وہ غلط نظریات ہمیں صحیح معلوم ہونے لگتے ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علم صحیح سب سے اچھا. آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح العقیدہ ہے، وہاں کے امام صاحب بھی صحیح العقیدہ ہے، بزرگوں کی تربیت یافتہ ہے، ان کے درس قرآن میں بیٹھا کرو، ان کے درس قرآن میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سن لیا کرو، اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اپنے شیخ سے رابطے میں رہیے. اپنے مقامی مسجد کے امام سے آپ فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو ان کا درس بھی ملے گا، علم میں بھی برکت نصیب ہوگی، اور ان کی صحبت بھی آپ کو ملے گی، صحبت صالح بھی ملے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز علم ہے، اور اسی سے شیطان سب کو بہت دور رکھتا ہے. اہل علم کو بھی دور رکھتا ہے، اہل علم کو علم میں ترقی نہیں کرنے دیتا، اور جو اہل علم نہیں ہے ان کو تو علم کی طرف آنے ہی نہیں دیتا.